بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ قصہ ہے سرزمین مصر کا۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں بانٹ دے تاکہ یہ اس سے کمائے کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹوں، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی ہے۔ میں نے اپنے پیسوں سے تم تینوں کی اچھی گھرانے میں شادی بھی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے، کیوں نہ تمہارے بیچ ان کو بانٹ دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کماؤ اور کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں بانٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میری اور تمہاری ماں کی زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ تم لوگ اگر تھوڑا بہت ہم پر دھیان دو گے تو ہماری زندگی بھی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے پورے مال کو تم 3 میں برابر برابر بانٹ دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم 3 کا ہے، کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، تم لوگ ہمیں بھول مت جانا۔ بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ پھر 3 بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر بزنس اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی تو ہیں، وہ دونوں ماں باپ کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ اس طرح بوڑھے ماں باپ تنہا ہو کر رہ گئے۔ شاید و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1 یا 2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکلات مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین اور فطن انسان تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور دھیان نہ دینے سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہو تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا، یہ باتیں اس سے غیر راضی رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست ایک کے بعد ایک اس کے 3 بیٹوں کے پاس گیا اور ان 3 سے یہ باتیں کہی کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روز مرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ، میں ہی اس کا مسیر خاص ہوا کرتا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا تھا۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت کے لیے عاجز ہو گیا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی امانت واپس کر دوں۔ آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنے تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جانا تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے باپ کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ
कि चूंकि अब तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए हैं और उन्हें इस मालो जायदाद में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, इसीलिए वो शायद ये अमानत तुम भाइयों में से किसी एक के नाम करने वाले हैं। तुम में से जो उनके ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेगा वही उस माल का हकदार होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें ये राज बता दिया है कि तुम अपने वालिद की खिदमत में लग जाओ। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफी कलिमात भी सुने हैं। वो तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिद ये सारा माल तुम्हें ही दे जाएंगे और तुम मालामाल हो जाओगे। और हाँ, मैंने जो बातें तुमसे बयान की है उसके बारे में अपने दूसरे भाइयों को भूलकर भी भनक ना पड़ने देना। कहीं ऐसा ना हो कि वही उस माल के हकदार बन बैठे। बूढ़े बाप की उस जिगरी दोस्त ने ये बातें उसके तीनों बेटों में से हर एक के पास अलग अलग जाकर कही और तीनों को खूब हरे हरे बाग दिखलाए। सुबह हुई तो तीनों बेटे वक्त से पहले ही अपने वालिद के पास पहुंच चुके थे। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को खुश करने की गर्ज से सबसे पहले उसके पास पहुंचे। बाप का जिगरी दोस्त भी वक्त पर वहां पहुंच गया। वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि वही बेटे जो कई कई महीनों तक अपने बूढ़े माँ बाप की मसाज कुर्सी के लिए भी नहीं आते थे, आज माल के लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पर पहुंच गए थे। उसके साथ दो जवान आदमी भी थे जिन्होंने एक बड़ा संदूक उठा रखा था। संदूक एक बड़ा और मजबूत ताला लगाकर बंद किया हुआ था। बूढ़े के जिगरी साथी ने संदूक को तीनों बेटों के सामने उनके बाप को वापस करते हुए कहा, चूंकि आपने ये दौलत मेरे पास बतौर अमानत रखवाई थी, अब मैं आपकी रखी हुई अमानत की मजीद हिफाजत करने के लिए कासिर हूँ, इसीलिए आप अपने बेटों के सामने अपनी ये अमानत वापस ले लीजिए। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी को तन्हाई में ले जाकर पूछा, भाई ये संदूक के अंदर तुमने क्या छुपा रखा है? उसने बतलाया कि ये महज मेरे तदबीर है जिसे मैंने अपनाया है, और हाँ, तुम अपने बेटों के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। फिर वो दोनों वापस आए। अब बूढ़े का साथी उसके बेटों से इस तरह मुखातिब हुआ और कहने लगा, आज मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई अमानत तुम्हारे सामने वापस कर रहा हूँ। अब इस अमानत का बोझ मेरे सर से खत्म हो गया है। तुम लोग इस बात पर गवाह रहो, आज के बाद मुझ पर उस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। ये कहकर उसने बेटों के सामने बूढ़े बाप को संदूक की चाबी दे दी। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी से कहा, दोस्त, वाकई में तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है, अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। दोस्त बोला, आपने पूरी जिंदगी में खैर और भलाई ही का काम तो किया है, और मुझे मालूम है कि आप ये माल भी अपने जायदाद की तरह अपने ही इन बच्चों में से ही किसी को दे देंगे। आप इनमें से जिसे चाहे वसीयत कर दें या सबको इनायत कर दें, या बाद में जिसे चाहें पूरे माल का मालिक बना डालें। ये कहकर उसने सलाम किया और उससे रुखसत हो गया। उसके बाद बूढ़े के तीनों बेटों का ये हाल था कि वो सब के सब वफा के पैकर बने बाप के सामने खड़े रहते थे। उनमें से हर एक की तमन्ना थी कि वही उस संदूक का हकदार बने। बाप ने बेटों से कहा कि मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकता कि ये संदूक तुम में से किसे दूं। अलबत्ता कुछ दिनों बाद उसी संदूक के अंदर मैं एक वसीयतनामा अपने उस बेटे का नाम लिखकर रख दूंगा जिसे देना चाहता हूँ। मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग उसे खोलना और अंदर से जिसके नाम वसीयतनामा निकले, ये माल उसी का ही होगा। बेटे अपने बाप की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए। वो ये समझ रहे थे कि उनका बूढ़ा बाप ये माल भी उनके बीच ऐसे ही बांट देगा जैसे पहले बांटा था, मगर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। अब उन तीनों में से हर बेटा इस कोशिश में लग गया कि किसी न किसी तरह अपने बाप के उस माल का मुस्तहिक वही ठहरे। बस अब क्या था, तीनों बेटे अपने बाप की खिदमत के लिए यूं मशरूफ हो गए जैसे भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। कोई बाप के खिदमत के लिए सुबह आंख खुलते ही पहुंच जाता था, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ बाप के पास पहुंचकर उसके पांव दबाता, कोई रात के वक्त ही अपने माँ बाप की खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता। बूढ़ा बाप भी अपने बेटों के दिल की हकीकत अच्छी तरह समझता था। ये और बात है कि बस्ती के लोग उस बूढ़े पर रश्क करते कि उसके बेटे कितने वफादार और इताअत गुजार हैं। उन्हें क्या मालूम था कि ये सब कुछ तो माल के लालच में हो रहा है, वरना यही बाप दो महीने तक अपने बेटों की शक्ल देखने के लिए तरस जाता था। संदूक सामने रखा हुआ था, चाबी बाप ने ना जाने कहाँ छुपा रखी थी। बेटे आते रहे और बाप की खिदमत करते रहे।
یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بس اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ پتہ نہیں ہمارا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے۔ بیٹوں نے یہ سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کو کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق تو کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی ہے، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دناویر، سونے چاندی، روپے پیسوں کے بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پڑے ہیں۔ انہیں بہت حیرت ہو رہی تھی۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کا حق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ان کے جگری دوست کی چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاں، اسی کا نام تدبیر ہے، یہ میرا ہی کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے باپ نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق یکسر بھول بیٹھے ہو۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ میں ہی صحیح لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکو۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کا فرض کیوں بھلا دیا تھا۔ دوستو، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا دل دکھا کر کے انسان اپنے آخرت اور اپنی دنیا دونوں ہی برباد کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔